اور سکینت جو ورڈ ہے یہ ہے عربی کا لفظ جس سے مراد ہے کہ جب انسان کے دل کی حرکت جو ہے نا، جو بے چینی، بے قراری اور اضطرابی اور واہمی کیفیت کے اندر جب وہ گھبراہٹ آتی ہے اس کو، تو اس کے قلب میں، اس کی روحانی اندرونی نفسیاتی دنیا میں وہ حرکت جو ہے وہ ٹھہر جائے. سکینت اسے کہتے ہیں. السکینۃ التی ینزل اللہ علی قلب عبدہ. اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ٹھہراؤ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر نازل کرتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے آج تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ ہے کہ انسان اپنا سکون کیسے اس دنیا میں پا سکتا ہے. اب ایسی بات ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے سمپل قرآن کی ایک آیت جس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کے ساتھ نہ دلوں کا اطمینان جڑا ہے. انسان کا جو سکون ہے وہ بذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ڈزنٹ مین کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محض کرتے رہیں گے تو آپ کو اس طریقے سے سکون میسر ہوگا جب تک کہ آپ اس کی پیچھے کی روح کو نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے ہر بات کے اوپر مختلف قسم کی ایک سوچ اپنے ذکر میں کیوں نازل کی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کیوں اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کپڑے پہنے تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الثوب اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. کیوں اس یہ والا ذکر کیا ہوا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں یا واش روم میں جانے کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ کسی سواری پہ یا کسی سفر پہ جانے کے لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین کیوں کہا گیا؟ چھینک مارتے وقت الحمدللہ جو سنے یہدیکم یرحمک اللہ، اور جو اس کو بھی سنے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالک کیوں کہا گیا؟ کیوں جب کسی اچھی چیز کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ کہا جائے؟ کیوں جب کسی نعمت کی اکاؤنٹ میں لیا جائے تو الحمدللہ کہا جائے؟ کیوں کوئی بہت بڑا معجزاتی کرشمہ دیکھا جائے تو اللہ اکبر کہا جائے؟ اللہ کی یاد نماز میں ہو، ذکر میں ہو، بیٹھ کے تفکر ہو، یہ دلوں کا اطمینان کیوں ہے؟ یہ محض سمجھنا بہت ضروری بات ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو عربی کی عبارت ہے جو ہم ذکر اذکار میں پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، یہ تو کرنا ہی کرنا، اس پہ تو کوئی انکاری نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں اس بات کا بھی بہت بڑا معتقد ہوں کہ اگر انسان کے اذکار کے پیچھے عقیدہ صحیح نہ ہونا تو وہ ذکر جو ہے نا اس طریقے سے مفید نہیں ہوتا، کام نہیں کرتا. تو کتنے ہی لوگ ہیں جب وہ جنات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو جب بندے کے عقیدے کے اندر ہی جب بندے کے عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی نا تو وہ جتنا بھی اس پر قرآن پڑھے گا تو اس قرآن کا اثر جو جس کو جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا جس پہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ انسان کا عقیدہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اس کی سوچ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی کتنی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہے، اور اس کی یقین کی کیفیت کتنی ہے اور اس کی شک کی کیفیت کتنی. تو محض ایک اللہ والا کہلانا یا محض ایک داڑھی ہو جانا یا محض اللہ کی باتیں کرنے والا نمازی شخص ضروری نہیں ہوگا کہ اس کے اندر عقیدہ بھی اس پختگی کا ہو. اور کتنے ہی زیادہ بظاہر نہیں ہوتے دیکھنے میں دیندار، مگر عقیدے ان کے بہت سالڈ ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا یقین کا جو تعلق ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ ہلا کے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ اس کے اذکار میں وہ افادیت ہوتی ہے، اور وہ اس اذکار میں اتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ایک بار ہی آیت ہی پڑھ دینا. مطلب ہم نے تو سنا کہ کچھ ایسے علماء گزرے ہیں کہ وہ تو صرف مطلب ایک آیت ہی پڑھتے تھے اور کام اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کو. تو اگر یہ قرآن شفا ہے پورے کا پورا مطلق ہے تو قرآن کی تو ایک آیت دنیا کے ہر شر کے اوپر غالب ہو سکتی ہے. اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، it would have just been, it has busted asunder from the middle of it.
تو وہ پھٹ پڑتا بیچ میں سے، کیونکہ قرآن کا وزن اٹھانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ سینہ بھی جو ہے نا یہ بڑا مانا جاتا ہے جس میں قرآن آ جائے. تو بات وہی آتی ہے کہ کیا صرف یہ عربی کی عبارت ہے، is it the only it is the text that matters، یا پھر اس کے پیچھے کی ایک روح ہے. اور ڈیفینیٹلی میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی کہتا ہے کہ وہ روح ہے اس کے پیچھے. کچھ لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی ہے، کچھ لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، مگر ان کے مانگنے کا طریقہ روحانی انداز میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوج نازل کر دیتا ہے ان کے لیے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جس طرح وہ آہ لگا کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں ماٹھا جیا بندہ ہے گا. میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے پنجابی کے اندر کبھی کبھی وہ اس طرح ایسے دعا مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ بات چل رہی ہے ان کی. تو لیکن عربی عبارت کی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اوبویسلی اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ایسا موقف ہی نہیں ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ نہ فضیلت پر، نہ اس کی اہمیت پر، نہ قرآن کے وزن کے اوپر، نہ قرآن کے موضوع کے اوپر